اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ انعام کا لیسن نمبر 49 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور حج و رواں کے ساتھ پڑھیں گے، تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل واچ کرنا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو۔ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر قل هو القادر قل هو القادر قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، قل هو قاف الف زبر قا دال زیر دی قادر را پیش رو قادر، قل هو القادر على أن يبعث على أن يبعث على أن يبعث۔ اس مد کو ہم 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف یا موجود ہے، اس جگہ پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے یہ آپ لوگ بتائیں کمنٹ کر کے۔ کمنٹ کے اندر یہ آپ لوگ لازمی بتائیں۔ یہ ہم نے پچھلے لیسن میں آپ کو یہ قاعدہ سمجھایا تھا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ پچھلے لیسن جنہوں نے پڑھا ہے وہ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ کر لازمی جواب دیں۔ بہت آسان قاعدہ تھا، سمجھنے والا قاعدہ تھا اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ قاعدہ تھا۔ تو اس جگہ پر نون ساکن میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے یہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس جگہ پر حرف با موجود ہے اور اس حرف با کے اوپر جزم موجود ہے۔ جزم جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں ساکن حرف۔ تو یہ جزم اس جگہ پر حرف با کے اوپر موجود ہے تو اس با کو ہم کہیں گے با ساکن۔ ناظرین، یہ حرف با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ اب یہ جان لیں کہ حروف قلقلہ کتنے اور کون کون سے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ جان لیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں یعنی جزم آ جائے حروف قلقلہ پر تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں، مشدد کسے کہتے ہیں؟ جس پر یہ تشدید آ جائے، یہ 3 دندان والی شکل والی تشدید جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو کہتے ہیں مشدد حرف۔ تو یہ تشدید اگر حروف قلقلہ کے اوپر آ جائے گی تو حروف قلقلہ کو جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اگر ساکن ہوں گے تو ان میں خوب قلقلہ ظاہر کر کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ نون یا زبر این یا با زبر یب این یب، عین زبر آ ثا زبر ثا این یبعث، علیکم علیکم علیکم، عین زبر آ لام یا زبر لی علی کاف میم پیش کم، علیکم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم۔ اس جگہ پر تنوین کے اندر بھی یہی قاعدہ لگ رہا ہے جو ہم نے آپ سے پوچھا کہ کمنٹ میں اس قاعدے کو بتائیں۔
کیونکہ یہ قاعدہ ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھا چکے ہیں، سمجھا چکے ہیں، تو اس جگہ پر بھی یہی قاعدہ لگ رہا ہے، تو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ اس جگہ پر بھی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ قاعدہ دونوں جگہ پر ایک ہی لگ رہا ہے، بس الفاظ چینج ہیں، لیکن قاعدہ سیم ہی ہے۔ یہ آپ نے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ویورز کتنا سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں اور زیادہ سمجھا کر پڑھانے کے اندر اور بھی مزہ آئے گا۔ تو یہ لازمی بتائیے گا کمنٹ میں کہ اس جگہ پر اس جگہ پر کون سا قاعدہ ہے جو لگ رہا ہے۔ اچھا، اس جگہ پر دیکھیں نون کے اوپر جزم موجود ہے، تو اس نون کو کہیں گے نون ساکن، اور اس نون کے بعد حرف فا موجود ہے۔ حرف فا موجود ہے، یہ حرف فا جو ہے حروف اقفا میں سے ہے۔ حروف اقفا کتنے ہیں یہ جان لیں سب سے پہلے۔ حروف اقفا 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قوف، کاف۔ یہ 15 حروف اقفا ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، قاعدہ بتا رہا ہوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف اقفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اقفا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ گننا کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو پچھلے لیسن کے اندر بتایا تھا کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ گننے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اس جگہ پر دیکھیں ناظرین، میم کے اوپر جزم موجود ہے، تو اس میم کو ہم کہیں گے میم ساکن، اور اس میم ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا نہیں کرتے۔ یہ قاعدہ بھی ہم نے آپ کو پچھلے لیسن میں بتایا تھا، لیکن یہ قاعدہ بھی بتایا تھا، لیکن یہ ٹاسک ہے آپ لوگوں کے لیے، یا آپ لوگ ہی بتائیں گے۔ تو اس جگہ پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ عین زبر عذا، الف زبر ذا، عذا، با میم دو زبر بم، میم نون زیر من، عذابا من، فا واو زبر فو، قاف زیر قی، کاف میم پیش کم، عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او من تحت ارجلکم او من تحت ارجلکم۔ اس جگہ پر نون کے اوپر جزم موجود ہے، تو اس نون کو بھی نون ساکن کہیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف تا موجود ہے، حروف اقفا میں سے جو ابھی 15 حروف بتائے، تو اس نون ساکن میں اقفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ گننا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو، گننے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اس جگہ پر میم ساکن موجود ہے، میم ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے۔ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، تو میم ساکن میں گننا نہیں کرتے، اس وجہ سے اس میم ساکن میں بھی گننا نہیں کریں گے۔ حمزہ واو زبر او، میم نون زیر من، او من، تا ہا زبر تح، تا زیر تی، او من تحتی، حمزہ را زبر ار، جیم پیش جو لام زیر لی، ارجولی، کاف میم پیش کم، او من تحت ارجلکم او یلبسکم او یلبسکم او یلبسکم، حمزہ واو زبر او، یا لام زبر یل، او یل، با زیر بی، او یلبی، سین زبر سا، او یلبسا، کاف میم پیش کم، او یلبسکم۔ اچھا ناظرین، یہ ایک اور قاعدہ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ یوزفل ہے، اس کو بھی جان لیں کہ واو یا ساکن، ساکن کسے کہتے ہیں یہ آپ جان چکے ہیں کہ جس بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ واو یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو پھر وہ لین کہلاتا ہے، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے گا تو پھر وہ کہلائے گا واو لین، یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے گا تو پھر وہ کہلائے گا یا لین، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ پر واو ساکن موجود ہے اور اس سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکات آ جائے تو پھر وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، تو اسے کہیں گے ہم حمزہ۔ تو اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبر موجود ہے واو ساکن سے پہلے،
تو یہاں پر ہوگا واؤلین۔ واؤلین کو کیسے پڑھتے ہیں یہ بھی جان لیں، واؤلین اور یالین کو یعنی حروف لین کو کیسا پڑھا جاتا ہے یہ جان لیں۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھتے ہیں، نہ کھینچیں گے نہ جھٹکا دیں گے، سمپل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ واو زبر او، یا لام زبر یل، او یل با زیر بی سین زبر سا، او یل بیسا، کاف میم پیش کم، او یل بیسا کم۔ اس جگہ پر میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف شین موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ شیعا ویذیقا، شیعا ویذیقا، شیعا ویذیقا۔ اس جگہ پر بھی وہی قاعدہ لگ رہا ہے جو میں نے آپ کو ٹاسک دیا ہوا ہے، تو اس قاعدے کو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو، بلکہ آپ لوگ خود بتائیں گے کمنٹ کر کے کہ اس جگہ پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ شین زیر شیعہ زبر یا، شیعہ عین واو دو زبر عون واو زبر وا، شیعہ وا، یا پیش یو دال یا زیر دی قاف زبر قا، شیعہ ویذیقا۔ بعضکم بأسا، بعضکم بأسا، بعضکم بأسا۔ اس جگہ پر ناظرین ایک اور نیو قاعدہ لگ رہا ہے، اسے بھی جان لیں کہ میم کے اوپر جزم موجود ہے، میم ساکن ہو گیا۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میم ساکن کے بعد حرف با موجود ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر میم ساکن میں ہوتا ہے اخفاء شفوی، یعنی میم ساکن میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ گننا کسے کہتے ہیں یہ آپ جان چکے ہیں کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر میم ساکن میں اخفاء شفوی کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر دیکھ سکتے ہیں الف کے اوپر جزم موجود ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو پھر وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جگہ پر الف کے اوپر جزم آ گیا تو یہ ہو گیا حمزہ ساکن۔ قاعدہ کیا ہے یہ جان لیں، قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ باعین زبر با، ضاد زبر ضا، بعض کاف میم پیش کم، بعضکم، با حمزہ زبر با سین زبر سا، بعضکم بأسا، بعض، 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 باعین زبر با، ضاد دو زیر دین، بعض، بعضکم بأس بعض۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت۔ ناظرین اب آپ نے دیکھا کہ میرا یہاں پر سانس مکمل ہوا، اب میں اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھوں گا، اسے کہتے ہیں اعادہ۔ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ تو میرا یہاں پر سانس ٹوٹ گیا، میں نے وقف کر دیا، تا کو ساکن کر کے وقف کر دیا۔ اب میں اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھوں گا واپسی یہاں سے، تو پھر یہ کہلائے گا اعادہ۔ او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتے رہیں اور آپ ڈیلی کے ڈیلی قرآن کریم کو پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں۔